یہ نیکیاں قبول کب ہوتی ہیں؟ یہ آپ نے انگلیوں کے اوپر 5-6 اسباب اور وہ چیزیں گن لینی ہیں۔ پہلی بات، بنی الاسلام علی خمس، جو بندہ یہ 5 جو اسلام کے پلرز ہیں، بنیادیں ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ فرض ہو جائے نہیں ادا کرتے، آپ جتنی مرضی چاہے نیکیاں کرتے رہیں، آپ کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان نمبر 1، یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل آپ سننا چاہیں یوٹیوب پہ ہمارے لیکچرز موجود ہیں، وہاں سے سن سکتے ہیں یا علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، اسلام کے پلرز کے اوپر عمل کریں گے تو نامہ اعمال قائم ہوگا، تب آپ کو آپ کی نیکیاں فائدہ دیں۔ دوسری بات، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ عمل کے اندر اخلاص ہو، شرک نہ ہو، اور شرک کی شین تو دور کی بات ہے، شرک کے خفی بھی نہ ہو، اور خفی سے مراد ریاکاری ہے۔ ریاکاری میں انسان غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، بتائیے؟ نہیں، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، دکھلا غیروں کو رہا ہوتا ہے۔ عبادت کیا لوگوں کی کر رہا ہوتا ہے؟ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، صرف اس میں خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے، کس کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ گویا عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے، صرف لوگوں کو دکھانے سے، ریاکاری سے۔ اگر ریاکاری سے، یہ آپ نے سمجھنا نقطہ، آگے بڑھیں گے، زیادہ باتیں کرنی ہیں، یہ اگر ریاکاری سے عمل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تو شرک سے نہیں ہوں گے، جو عبادت ہی غیر اللہ کی ہے، اس سے تو اعمال کا جنازہ اور بیڑا غرق آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ اگر ریاکاری سے اعمال کا جنازہ نکل جاتا ہے تو دوسری بات، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجئے، شرک سے پاک ہوں اور ریاکاری سے پاک ہوں، ورنہ وہ حدیث سب کو پتہ ہے، جس طرح امت محمدیہ کے اوپر اللہ کا یہ احسان ہے کہ پہلا، سب سے پہلے کس امت نے جنت میں جانا ہے؟ امت محمدیہ نے۔ تو ایک عتاب بھی ہے، ایک عقاب بھی ہے، ایک وعید بھی ہے، ایک خطرہ بھی ہے، جہنم کا افتتاح بھی اس امت کے ان 3 مشہور افراد سے ہوگا، جو ایک بہت بڑا عالم و قاری ہوگا، ایک سخی اور جواد ہوگا، پتہ ہے نا؟ یہ حدیث سب کو پتہ ہے نا؟ اور ان کو سب سے پہلے ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا۔ کیا کہا جائے گا؟ تم لوگوں کے لیے کرتے تھے، جہنم میں چلے جاؤ۔ سب نے حدیث سنی ہوئی ہے، بس ذہن میں رکھنا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے دوسری اہم شرط یہ ہے ریاکاری سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو۔ تیسری جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے عمل صالح ہو، عمل صالح ہو۔ اور عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جو عمل، بتائیے، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، بس۔ عمل صالح صرف وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا، اور جو بندہ اپنی طرف سے گھڑ کے جتنا مرضی نیکی کا عمل کر لے۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ عاملۃ ناصبہ، ایسی پیشانیاں جن کے ماتھوں کے اوپر سجدوں کے نشان، گہرے محراب، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، سارے کے سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیوں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، عملا صالحا۔ اور عمل صالح صرف زمین کی پشت کے اوپر وہ ہے جو رسول اللہ کر کے دے گئے، بتلا کے دے گئے، ان کے سامنے ہو گیا، اس کے علاوہ کسی مولوی کا بنایا ہوا، کسی عالم کا بنایا ہوا، کسی مفتی کا بنایا ہوا، کسی علامہ کا بنایا ہوا عمل صالح نہیں ہے جو بندہ عبادت کی نیت سے گڑے۔ اب آپ نے غور کرنا، معاشرے میں تان و تشنیع نہیں کرنی، اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ کل کرنے میں کوئی حرج نہیں، چلیسوے میں کوئی حرج نہیں، چہلم میں کوئی حرج نہیں، فلاں بدعت میں کوئی حرج نہیں، بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں بدعت بری ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں بدعتیں بھی اچھی ہوتی ہے۔ عمل صالح ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ یہ 3 باتیں ذہن میں آ گئی کہ اسلام کی بنیادی شرک و ریاکاری سے پاک، عمل سنت نبوی کے مطابق۔ آگے بڑھیے، اس کے علاوہ بھی باتیں، یہ باتیں تو ہمیں یاد رہتی ہیں، لیکن جو باتیں حقوق العباد سے متعلق ہیں وہ ہمیں نہیں یاد رہتی۔ حقوق العباد بھی بڑا اہم چیپٹر ہے میرے بھائیوں۔ رسولوں کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ اگر رسولوں کے لیے حکم ہے کہ اے اللہ کے رسول، رسولوں کو اللہ کہہ رہا ہے، رسولو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو، پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو، پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو۔
یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، رسولوں کو ہی حکم نہیں ہے، لوگوں کو بھی ہے کہ زمین کے اوپر اگر رہنا ہے تو حلال کھاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم آپ کا دل توڑنا مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، لیکن اعمال کی قبولیت کی قرآن و سنت میں یہ شرط موجود ہے۔ عمل تب قابل قبول ہوگا جب آپ حلال کماتے ہوں گے۔ اگر حرام کماتے ہوں گے، حرام سے جسم نے پرورش پائی، حرام سے گوشت پوشت چڑھا، حرام سے ہڈیاں بنی، جتنا جی چاہے نیک عمل کرتے رہے، قابل قبول نہیں ہے۔